الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اما بعد، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ آیات دراصل بند مومن کی شخصیت اور اس کے طرز زندگی پر منحصر ہے کہ ایک بندہ مومن کس طرح پروردگار عالم سے اپنی لو لگاتا ہے اور اسے کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اسی رکوع کے ابتدا میں ایک دعا صاحبان ایمان یہ کرتے ہیں: ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اب دیکھیے، آپ یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. پروردگار سے دعا ہو رہی ہے کہ پروردگار ہماری بیویاں اور ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انہیں وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہاں متقین کے امام سے کوئی اور بات نہیں ہے، بلکہ دراصل ہر خاندان کا فرد سربراہ اپنی اولاد کا پیشوا اور امام ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں پوری بنی نوع انسانوں کی عائلی زندگی کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک قانون بنایا، ایک فطرت دین کے تحت شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ قائم کیا، اور وہ دونوں کے لیے کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک رہے، قرۃ اعین، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی زندگی گزارے کہ ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہے، سکون رہے. اور پھر اس کے بعد اولاد کا بھی یہی درجہ ہے کہ اولاد بھی ہر ایک کے لیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کی کامیابی پر، اس کی خوشی پر اطمینان اسے حاصل ہوتا ہے اور اسے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. لیکن وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے پروردگار ہماری اولاد کو بے دین نہ کر دے، ہماری اولاد کو بے پرواہ نہ کر دے. ہم
آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہماری یہ دعا سب سے اہم ہے کہ ہم پروردگار سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہماری اولاد کو متقی اور پرہیزگار بنا، دیندار بنا۔ لیکن آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے بہت ہی اسٹینڈرڈ ہو جائے، اس کا اپنا معاشی استحکام ہو، اس کا دنیا میں اسٹیٹس اچھا رہے، وہ ترقی کرے، وہ کامیابی حاصل کرے۔ یقیناً یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس حصے کی جو اصل روح ہے وہ ہے بچے میں، اولاد میں دینداری کا ہونا۔ اگر بچہ سب کچھ ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو یاد رکھیں محشر میں عالم یہ ہوگا کہ ماں باپ تو جنت کی طرف جائیں گے، لیکن ان کی اپنی لاڈلی اولاد بے دینی کی وجہ سے دوزخ کی طرف جائے گی۔ ماں اور باپ، خاص طور پر باپ سربراہ خاندان ہوتا ہے، وہ اس کی ریاست کا مالک اور مختار کل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کس نہج پر تربیت دیتا ہے۔ اگر اولاد بگڑتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بگڑ گئی ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری والدین پر آتی ہے، چونکہ بچہ اس وقت سرکش اور بغاوت کرتا ہے جب اس کی تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ آج جس دور میں ہم ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، بچوں سے سختی سے پیش نہیں آ سکتے۔ دین کی بات کرنا، تقوی کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا، مہدویت کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم بہت سادگی سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث رسول ہم کو تعلیم دے رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیں اور انہیں دیندار بنائیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ کہتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے، چونکہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ہماری سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بچہ اس نہج پر تیار کیوں ہوا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ دراصل یہ بچے کو ہم نے ہی اس طرح تیار کیا ہے۔ اگر بچپن سے اس کو سمجھاتے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ماں باپ کا کیا مقام ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو وہ اسی سانچے میں ڈھلتا تو بڑا ہو کر بڑا ہی ماں باپ کا بھی اطاعت گزار ہوتا، فرما بردار ہوتا، دیندار ہوتا، متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا۔ لیکن ہماری اپنی تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی طور پر اعلیٰ ڈگری حاصل کرے، ہمارا بچہ ماحول میں، سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور اس میں بھی نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ پیسہ زیادہ کمائے۔ حصول دنیا کے لیے ہم ایک مشین تیار کرتے ہیں اولاد کی صورت میں، تو جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، صاحب شعور و عقل ہو جاتے ہیں، تو وہ انہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، وہ بد کلامی کرتے ہیں۔ اور جب کہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم دعا کریں پروردگار سے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے ہیں تو 5 کے 5 متقی ہو، ایک ہو سکتا ہے سرکش ہو جائے، لیکن 4 تو متقی ہونا چاہیے، 4 تو دیندار ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری اولاد دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف اپنی اولاد کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہم ان کے سامنے بالکل نہتے اور کمزور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہماری اپنی دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ہماری تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ اور ہم جب دعا کریں پروردگار سے، غور کریں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم مسئول عن رعایتہ، ہر ایک اپنے خاندان کا جو سربراہ ہے، جو باپ ہے، وہ اپنے رعایا یعنی اپنی اولاد کا گناہوں کا ذمہ دار ہے، اس کو جواب دینا ہے۔
ایسا نہیں کہ وہ وہاں پر چھوٹ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ امام ہم کیسے بنیں گے؟ دادا کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، پھر بیٹے کے بیٹے، یہ ایک سلسلہ ہے، ایک ذریت کا سلسلہ ہے۔ اس ذریت کے سلسلے میں جو سب سے اوپر ہے وہ ان کا امام ہوگا۔ اور ہم دعا کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ہم دعا کریں کہ ہماری اولاد بھی ان کی اپنی اولاد کا ایک متقی امام بنے، ہم خود متقی امام اپنی اولاد کے بنے، ان کے پیشوا ہم بنے۔ یاد رکھیں کہ ہم لاکھ ڈھونگ رچ لیں، ہم ریاکاری کے بازار کو سرگرم کر دیں، ہم خود اپنے آپ کو بڑا متقی پیش کریں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال کریں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ کریں، ہم ہر بات میں شریعت کی بات کریں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیں، لوگوں پر نکتہ چینی کریں، تقوی کی بات کریں، دین کی بات کریں، لیکن اصل نتیجہ جو ہے وہ اولاد کی صورت میں ہے۔ اگر ہماری اولاد اس نہج پر نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہمارا ڈھونگ ہے، یہ دکھاوا ہے۔ چونکہ اولاد ماں باپ کا سرچشمہ ہے، وہ جس انداز میں پروان چڑھیں گے وہ اسی کا نتیجہ ہوگا جو ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ میں یہاں آ کر آپ کے سامنے تقوی کی بات کر لوں، اپنے آپ کو پرہیزگار بتا دوں، میں بہت ساری چیزوں کی احتیاط کی بات کروں، بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن نتیجہ دیکھنا ہے تو اولاد کو دیکھیں۔ اگر اولاد میں دینداری نہیں ہے، اب جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کا ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن آپ کی ہے، سیکنڈ نہیں تو کم سے کم تھرڈ جنریشن تو ہماری ہے، اور یہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری جو جنریشن ہے، جو یہاں پر پیدا ہوئی ہے، وہ آج کس عالم میں پروان چڑھ رہی ہے، اور پھر بعد میں دیکھیں کہ ان کی اولاد پھر کیا نظام پر قائم رہے گی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ ہم جب بھی جاگیں سویرا ہے، ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ ایک دن میں ماشاء اللہ گھر میں قائم کر دیں، آہستہ آہستہ بالموعظہ والحکمہ کے تحت بات کریں، بہت ہمدردی کے ساتھ بات کریں، ورنہ یہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ ہماری زندگی یوں ہو گئی ہے کہ یہ دنیا ایک جنگل ہے، اور اس جنگل میں ہم حیوانوں کی طرح اپنی اولاد کو مشین بنا رہے ہیں پیسے کمانے کی، لیکن ان میں خوف خدا، محبت خدا، عشق رسول، عشق قرآن، عشق امام مہدی علیہ السلام نہیں بھر رہے ہیں، نہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے غفلت سے جاگیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جبر نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے، یقیناً مت کریے، لیکن فرینڈلی تو کریے، آپ محبت کے ساتھ تو بتائیے۔ آپ جب تک نہیں بتائیں گے اس کو کہاں سے پتا چلے گا؟ اب جب وہ جائے گا حضرت گوگل کے پاس تو وہاں پر تو یوں سمجھ لیجئے ایک گاربیج ہے دین کا جو لوگ وہاں پر ڈالتے ہیں، تو وہاں سے جب بچے دین کو حاصل کرتے ہیں تو وہ کیا دین پر قائم رہیں گے؟ دین ظاہر میں عبادات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے باطن میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی خشیت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کا جذبہ ہو، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کا نام دین اسلام ہے، ورنہ یہ صرف ہمارا ڈھونگ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیا دعا کرنا ہے؟ واللہ کیا دعا کرتے ہیں صاحبان ایمان؟ اگر ہم صاحبان ایمان ہیں تو ہر دعا میں یہ دعا کرے، ربنا اب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب ایسا کر کے جب زندگی گزاریں گے تو اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ انعام کا بھی ذکر کر رہا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم دیکھیے، آپ ایک منظر کشی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو ان اوصاف کے ساتھ زندگی گزار کر بارگاہ احدیت میں پہنچیں گے تو اولئک یجزون الغرفہ،
پروردگار عالم ان کو اس کی جزا کیا دے گا؟ جنت میں اعلیٰ غرفے عطا کرے گا. یعنی میں اپنی زبان میں کہوں تو یوں کہ اللہ رب العزت جنت میں بالکونی عطا کرے گا جہاں بیٹھ کر جنت کا نظارہ کریں گے لوگ. اولئک یجزون الغرفہ، اللہ تعالیٰ وہ بالا خانے جنت کے عطا کرے گا. جنت نہیں، جنت کے بھی کئی درجات ہیں، کئی مختلف اس کے مدارج ہیں، لیکن جو صاحبان ایمان اس حال میں گزریں گے ان کے لیے کیا فرمایا کہ انہیں بالا خانوں پر رکھا جائے گا، جنت کے اونچے مقام پر ان کو درجہ دیا جائے گا. اس کی کس کے نتیجے میں؟ اللہ فرماتا ہے بیما صبروا. ایک جملے میں اب پروردگار عالم نے پورے دین کو بیان کر دیا، پوری ہماری شخصیت کو بیان کر دیا، پورے اسلام کو بیان کر دیا. یہ کن لوگوں کے لیے غرفہ ہے، یہ کن لوگوں کے لیے اعلیٰ اسٹیٹس جنت میں ہے؟ جو بیما صبروا، جنہوں نے صبر کیا ہے. کس پر صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی ہمارے پاس تو بڑے عجیب ہیں. صبر کا معنی ہماری اردو زبان میں آ کے بیچارہ ہو گیا ہے. عربی کا صبر الگ ہے، اردو کا صبر الگ ہے. ہم صبر ہمیں کب یاد آتا ہے؟ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو تلقین کرتے ہیں صبر کرو. کوئی مر جاتا ہے تو لواحقین کو تلقین کرتے ہیں صبر کرو. یہ صبر کہاں ہے؟ یہ کیا صبر ہے؟ اللہ کا صبر کچھ اور ہے، ہمارا صبر کچھ اور ہے. اللہ کے صبر کے معنی ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا. ہم کہاں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں؟ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم صبر کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں، یہ بزدلی کا نام ہے، یہ کاہلی و کمزوری کا نام ہے. صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا مد مقابل کا، اللہ کی رضا کے آگے سر نگو کرنا. صبر کی بہت سی تعریفات ہیں، اس میں سے 4 کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کون صابر ہے، صبر کہاں پر کرنا ہے اور صبر کس پر کرنا ہے. الصبر علی الطاعہ، اطاعت خداوندی و اطاعت رسول پر صبر کرنا. اب آپ کہیں گے کہ اطاعت الہی و اطاعت رسول پر صبر سے کیا مراد ہے؟ شریعت محمدیہ پر، دین پر عمل کرنا، اطاعت کرنا صبر کے ساتھ. مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے، گرم پانی آپ کے پاس مہیا نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، اس صورت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ہے صبر علی الاطاعہ. وضو کرنا ہے، آپ کے پاس گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے. دھوپ کی تمازت ہے، گرما کی شدت ہے، روزے فرض ہیں، لیکن اس گرمی میں روزہ رکھنا یہ صبر ہے، صبر علی الاطاعت ہے، یعنی اطاعت خداوندی پر صبر کرنا. صبر کرنا. بہت ساری ہماری زندگی کے ایسے ادوار گزرتے ہیں کہ شریعت ایک حکم دیتی ہے، اسلام ایک مطالبہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدایت دیتے ہیں، ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں تو گویا یہ ہماری اطاعت نہیں ہے. لیکن اگر اس پر لوگوں کی مخالفت، اپنے نفس کی مخالفت پر اگر اس پر عمل کریں گے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ ہوگا صبر. ایک ہے صبر علی المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک رہے ہیں تو ہم صابر نہیں ہیں. ہم آج گناہ کو کلچر کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. نہیں، یہ تو ایک کلچرل پروگرام ہے، یہ کلچر میں ہے، ہم کیا کریں گے، سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. یہ دین نہیں ہوتا. ایک اچھا بھلا نیک انسان ہوتا ہے، کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے. تو جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے اور اس کو روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم تو ایسے نہیں تھے، تم تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اب کیا ہو گیا؟ نہیں، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ ان کے ساتھ مل گیا اور مجھ پر ان کا اثر ایسا ہوا ہے کہ میں بھی وہی زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ صبر علی المعصیہ نہیں ہے. ہر حال میں صبر کرنا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر معاشرے میں گناہ عام ہو گیا ہے تو وہ صحیح ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب جائز ہے.
جائز اور ناجائز کا تصفیہ ہماری عقل نہیں کرے گی. جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کرے گی. ہمیں قرآن سے دیکھنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر اس کے بعد ہم بات کریں. اگر معاشرے میں عام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب جائز ہے. معاشرہ غلط جا رہا ہے تو جانے دیں. آپ صاحبان ہم صاحبان ایمان ہیں تو ہمیں صبر علی المعصیہ پر رہنا ہے. تیسرا صبر ہے صبر علی البلا. اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر اللہ کے صابر و شاکر بندے رہنا ہے. تکلیف دو وجوہات کی بنا پر انسان پر لاحق ہوتی ہے. ایک تکلیف چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، مالی تنگی کی صورت میں ہو، کسی اور انداز سے ہو. جب تکلیف کو آپ فیل کر رہے ہیں تو اس کے دو ریزنز ہیں. ایک، یا تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ اس تکلیف میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. آج اس بات کو ہم سمجھیں. ہمارا حال یہ ہے، ہم پر ذری تکلیف آتی ہے تو ہماری سادہ سے زبان سے سادہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، میں تو کبھی کسی کا برا نہیں کرا، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کیا ہمارے پاس پیرامیٹر ہے؟ کیا ہمارے پاس ہم نے کیا حساب سے طے کیا؟ ہم خود کو متقی سمجھتے ہیں اور یہ مصیبت اللہ آزمانے کے لیے ڈالتا ہے ہم پر کہ دیکھیں کبھی بھوکا رکھ کر کہ یہ ہمارا شکر بجا لاتا ہے یا ناشکرا ہو جاتا ہے، یہ ہماری شکایت کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے ہماری برائی کرتا ہے. اور پھر اللہ کبھی بیماری سے بھی آزماتا ہے، اللہ کبھی مالی حالات تنگ کر کے بھی آزماتا ہے، اللہ یہاں تک کہ خوشحالی دے کر بھی آزماتا ہے. سب سے بڑی آزمائش تو تبھی ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ اس کو مالدار بنا دے، صاحب ثروت بنا دے، صاحب عزت بنا دے، صاحب شہرت بنا دے. اگر وہ اس نشے میں مغرور ہو کر خدا کو بھول رہا ہے تو وہ اللہ کا ناشکر گزار بندہ ہے. حالت بلا، مصیبت میں اللہ کے شکر گزار رہنا. اور ایک بلا، ایک مصیبت اس لیے بھی آتی ہے، نہ جانے ہم بشر ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے پتہ نہیں کب کہاں کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا غفار ہے، ایسا ستار ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بندے مومن دوزخ کی آگ سے بچ جائے. یہاں پر یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ تکلیف کے ذریعے ہم اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں. اور ایک سب سے اہم صبر ہے صبر عن الدنیا. دنیا پر صبر کرنا یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ترقی کریں، دنیا میں نام کمائیں، عزت کمائیں، شہرت کمائیں، دولت کمائیں، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچائیں. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے مخلص بندے بنو، اللہ کے دین کے خدمت گزار بنو، اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگو، اللہ کی محبت میں رات میں گڑ گڑا کر دعا کرو، سجدہ کرو. اللہ کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں. اللہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے، ہم کچھ مطالبہ کر رہا ہے. ہم دنیا کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دو اشخاص اگر ہیں اپنے آپ میں ذہین ہے، فطانت ان میں ہے، ان میں قابلیت ہے، لیاقت ہے، نالج ہے، ہر چیز ہے، لیکن ایک کیا ہوا؟ دنیا کی راہ پر چلا گیا. وہ دنیا میں ترقی کرتا گیا، اعلیٰ مقام اختیار کر لیا، بہت زیادہ مالدار ہو گیا. آپ میں بھی وہی خوبیاں ہیں، لیکن آپ نے اپنی ان تمام خوبیوں کو اللہ کے لیے صرف کیا ہے. آپ کی ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے جو دنیا میں ترقی کر گیا، خدا کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لیا. صبر عن الدنیا بہت مشکل اور کٹھن ہے. اب آپ اگر اس ایک جملے میں بما صبروا میں دیکھیں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ساری مہدویت پروردگار عالم نے بما صبروا کے جملے میں بیان فرما دی. مہدویہ تاریخ کیا ہے؟ مہدوی کہتے کس کو ہیں؟
وہ صبر علی الطاعہ کرتا تھا، اطاعت خداوندی پر صابر رہتا تھا۔ کبھی اس نے شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی ہے، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر منزل پر صبر علی الاطاعہ پر قائم و دائم رہا اور اس کا مظہر بن کے رہا۔ لاکھ کچھ ہو جائے لیکن اس نے دین اسلام کو فراموش نہیں کیا، اللہ کے احکامات کی پیروی کی، چاہے وہ تلواروں کی چھاؤں میں ہو یا پھر فاقوں کی زندگی میں ہو۔ کبھی کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ تاریخ مہدویہ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے فاقوں کی تاب نہ لا کر اسلام کو ترک کر دیا، فاقوں کی تاب نہ لا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ مہدویہ کا ایک سنہرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک دائرے میں فاقوں کا یہ عالم ہے، سو فقراء اس دائرے میں رہتے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھاس پھوس تک نہیں، کچھ نہیں ہے۔ صاحب دائرہ سے فقراء دائرہ پوچھتے ہیں کہ حضور ہم کیا کریں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ ہمارے چپک گئے ہیں، ہماری نقاہت اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ قوت و طاقت دے گا کہ دنیا شاہد رہے گی اور تم صابر و شاکر رہو گے۔ انہوں نے کیا کیا، کئی دنوں تک اسی فاقوں میں صرف اور صرف نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے۔ حالت یہ ہوئی کہ وقت گزرنے کے بعد کچھ لوگوں کا اس دائرے پر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جسم، غور سے سنیے آپ، یہ تاریخ مہدویہ ہے۔ آج ہم مہدویت پر اعتراض کرنے اپنا فیشن سمجھتے ہیں، کبھی ایسی منزل سے گزرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک وقت ہمیں بریانی نہ ملے، مرغن غذائیں نہ ملے تو ہم ہاہاکار مچا دیتے ہیں۔ دیکھو ہمارے اسلاف کیسے تھے، ان کے جسم اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ذکر کی نشست میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ جسم گل چکے ہیں، سڑ چکے ہیں، ان کی روح پرواز ہو چکی۔ انہوں نے صبر کیا دنیا سے۔ ہماری تاریخ بہت عظیم ہے، ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ نہیں بتاتے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ مہدویت کیا ہے، مہدویت ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہم نے مہدویت کو سمجھنے کا جو نظریہ خود سے قائم کیا ہے، معاف فرمانا وہ نظریہ ہی غیر اسلامی ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، مہدویت کو جانچنا ہے، مہدویت کو سمجھنا ہے تو ان بازار کے بکنے والے اسلام سے مت سمجھو، بلکہ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ مہدی موعود علیہ السلام نے روح قرآن ہمارے جسموں میں پیوست کر دیا تھا۔ ہم آج کنفیوز ہیں، دنیا کی چکا چوند سے اس قدر ہم متاثر ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں نظر نہیں آتا اسلام کیا ہے۔ آپ سنت رسول پر باتیں سنتے ہیں، آپ کو دیکھیں بہت سی جماعتیں یہ کام سنت رسول، وہ کام سنت رسول، کہاں تک رک جاتے ہیں سنت رسول میں کہ اونچا پیجامہ پہننا سنت رسول، لمبا جھبا پہننا سنت رسول، مسواک کرنا سنت رسول، آنکھ میں سرما لگانا سنت رسول، دعوت قبول کرنا سنت رسول، یہ سنت رسول ہے۔ ہاں یہ ضرور سنت رسول ہے، اس کے علاوہ یہ بھی تو سنت رسول ہے۔ یہ کیوں ہم اسلام کے ماننے والوں کو نہیں سکھاتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں ہفتوں چولہا نہیں سے لگتا تھا، ہفتوں فاقے کرتے تھے۔ کون فاقے کر رہے ہیں؟ باعث تکوین کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں دو سیاہ چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک سیاہ چیز سے مراد پانی ہے اور ایک سیاہ چیز سے مراد کھجور ہے۔ کئی دن محمد الرسول اللہ فاقے کرتے تھے، کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتے، کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ سنت رسول ہے۔ یہ بھی تو بتائیں یہ سنت رسول ہے۔ سنت رسول کو ہم نے بس وہی سنت رسول کو اختیار کیا جو ہم اپنے آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ بیما صبرو کا مظہر بننا ہے۔ آپ مہدویت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے، قرآن سے بھی پہلے، صاحب قرآن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔ کیا حضور
اپنی عائلی زندگی کیسا گزارتے ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، اپنے نواسیوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ کیسا رہتے ہیں۔ آپ تصور کریں محمد الرسول اللہ کی سنت پر وہ معلم انسانیت ہے، اور وہ ایسا معلم انسانیت ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسجد نبوی کے اس بے فرش میدان میں محمد الرسول اللہ سنگریزوں پر بیٹھ کر ریت کے لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ کیا آج ہم تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیں؟ ہمارے اسٹیٹس کی بات آ جائے گی، ہمارے فخر کی بات آ جائے گی۔ ہم دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آقائے کونین محمد الرسول اللہ کی حیات مبارکہ میں جو اسلام نظر آتا ہے، جو وہاں کی کیفیات نظر آتی ہیں، آپ کو پھر تاریخ میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو تاریخ میں دوبارہ وہی منظر دیکھنا ہے تو خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کے دائروں کے نظام میں دیکھنا ہوگا۔ آپ بہت اگر سنجیدگی سے غور کریں، میں بہت آسان سے آپ کو بہت مخلصانہ ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ خدا را مہدویت کو بازاروں میں تلاش مت کریں، مہدویت کو قرآن میں تلاش کریں، مہدویت کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کریں۔